ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 13 وما ابرئ خلاصہ و تفہیم۔ پارہ نمبر 12 کا اختتام اس مقام پر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور بادشاہ کے بلانے پر جانے کے بجائے یہ شرط عائد کر دیتے ہیں کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ حل کیا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ دراصل یوسف علیہ السلام کسی شبہ یا بدگمانی کا داغ لے کر خلق کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے متعلقہ عورتوں سے اس کی تحقیق کی اور سب نے بیک زبان یوسف علیہ السلام کو بری الذمہ قرار دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے تسلیم کیا کہ سارا قصور اس کا تھا، یوسف علیہ السلام کا کچھ بھی قصور نہ تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی بے گناہی بالکل واضح ہو گئی۔ پیغمبروں کی عصمت کا اللہ ضامن ہوتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے گناہ سے بچنے اور نیکی کی توفیق کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں۔ خواب کی تعبیر اور قحط سے نجات کی عملی تدبیر نے پہلے ہی بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ اب عورتوں کے اعتراف نے یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو فوراً میرے پاس لایا جائے، میں ان کو اپنا معتمد خاص بناؤں گا۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اس نے زمام اختیار ان کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ جان لو کہ تمام اختیار و اقتدار اللہ عز و جل ہی کو حاصل ہے۔ وہ چاہے تو ایک قیدی کو زندان سے نکالے اور اسی ملک کے تخت پر لا بٹھائے۔ اہل ایمان و تقوی کے لیے آخرت میں جو انعام ہے وہ دنیا کی ہر دولت سے، ہر نعمت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اقتدار کے ابتدائی 7 سال خوب فصل ہوئی۔ آپ نے بڑی حکمت سے، بڑی منصوبہ بندی سے فاضل غلہ کھلیانوں میں محفوظ کروایا۔ پھر جب قحط کے سال شروع ہوئے تو آپ نے اس غلہ کو دارالسلطنت میں منگوا کر مناسب قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ یہ قحط چونکہ مصر کے علاوہ اطراف کے علاقوں شام، فلسطین، شرق اردن وغیرہ تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ مصر میں غلہ سستی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے تو برادران یوسف بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ یوسف کو اگرچہ انہوں نے 20 سال بعد دیکھا تھا، تاہم آپ کی شکل و صورت میں انہیں اپنے بھائی کی جھلک نظر آئی، مگر انہوں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ جس شخص کو وہ اندھے کنویں میں ڈال چکے ہیں وہ مصر کے تخت پر کیسے متمکن ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 1 اونٹ فی کس غلہ دلوایا۔ بھائیوں نے بنیامین کے نام پر غلہ حاصل کرنا چاہا، جس سے یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ غائب کا حصہ دینا ہمارا طریقہ نہیں، تم دوبارہ آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لاؤ۔ میری بخشش کا حال تمہارے سامنے ہے، اگر تم اگلی بار اس کو نہ لائے تو سمجھا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور محض دھوکہ دے کر 1 اونٹ غلہ اور لینا چاہتے ہو۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ آئندہ خود تمہارے حصے کا غلہ بھی تم کو نہیں دیا جائے گا۔ بیٹوں نے آ کر ساری رودات یعقوب علیہ السلام کے گوش گزار کی اور بنیامین کو لے جانے کی درخواست کی، مگر والد کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا، چنانچہ وہ آمادہ نہ ہوئے۔ بیٹوں کے ازحد اصرار پر انہوں نے باطل ناخواستہ ان سے مضبوط عہد لے کر بنیامین کو لے جانے کی اجازت دی۔ جب بیٹے مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بلا کر آگاہ کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم بھائیوں کے سلوک سے دل شکستہ نہ ہونا، اور پھر بنیامین کو اپنی تدبیر سے بھی آگاہ فرما دیا ہوگا تاکہ جو حالات آگے پیش آئیں بنیامین ان میں مطمئن رہے۔ تدبیر کے تحت پانی پینے کا شاہی کٹورا بنیامین کے کجاوے میں رکھوا دیا گیا۔
قافلے روک دیے گئے، تلاشی شروع ہوئی۔ قافلے والوں نے پہلے تو قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کی کہ ہم اس ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے تھے اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر جب ان سے یہ سوال ہوا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا، تو انہوں نے تھوڑے سے تردد کے ساتھ یہ جواب دیا کہ جس کے کجاوے سے چیز نکلے وہی اس کے بدلے میں پکڑا جائے۔ کٹورا بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے کس طرح راہیں ہموار ہوئی ہوں گی۔ یہاں بھائیوں نے بنیامین اور ان سے جوڑ کر یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کی تہمت لگا دی۔ پھر لجاجت سے بولے کہ اس کا باپ ایک ضعیف آدمی ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجئے، ہمیں احسان سے محروم نہ فرمائیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو پریشان حالی میں والد سے آ کر سب ماجرا کیا سنایا۔ یعقوب علیہ السلام بہت آزردہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا۔ اس نئے صدمے پر بس اتنا کہا کہ تمہارے نفس نے ایک اور بڑی بات کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، میں اس پر بھی صبر کروں گا۔ گو کہ یعقوب علیہ السلام دو عزیز بیٹوں کے کھونے کی وجہ سے بے حد غمزدہ تھے، مگر ساتھ ہی اپنے رب سے یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ اس کی بشارت پوری ہو کر رہے گی۔ غلہ کی ضرورت نے بھائیوں کو پھر مصر جانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کے سامنے اپنی خستہ حالی کا ذکر کیا اور غلے کی درخواست کی۔ ان کی خستہ حالت دیکھ کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ جب انہوں نے بھائیوں کو ان کی نادانی اور سلوک کی طرف توجہ دلائی تو بھائی یک بار کی چونک اٹھے۔ بے شک اللہ عز و جل تقوی اور صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اقرار کیا اور یوسف علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا۔ انہیں معاف کیا اور اپنی قمیص دے کر کہا کہ اسے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ قافلہ روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لیکن گھر والوں نے اسے بڑھاپے کا خبت قرار دیا۔ بیٹے گھر پہنچے تو باپ کے چہرے پر قمیص ڈالی گئی اور فوراً ہی ان کی بینائی لوٹ آئی۔ بیٹوں نے اپنے اعمال پر باپ سے معافی کی درخواست کی اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حضور ان کی خطاؤں سے درگزر کی دعا کی۔ یوسف علیہ السلام نے والدین اور سب کنبے کی بڑی تکریم کی، ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، پھر سب ان کے سامنے تعظیماً جھک گئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا کہ آفتاب و ماہتاب اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے رب کا شکر ادا کیا جس نے انہیں خواب کی سچائی کو آنکھوں سے دکھا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی ایک ایک نعمت پر اس کا شکر ادا کیا۔ خاندان سے ملاقات کے بعد اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے اور اپنے لیے حسن خاتمہ کی دعا کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام سے متعلق ساری سرگزشت جاننے کا آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اس سے مطلع کیا گیا۔ اب جو آپ کی دعوت سے منہ پھیرے، خسارہ تو اسی کے لیے ہے۔ یہ شامت زدہ کسی عذاب کے منتظر ہیں یا قیامت کی گھڑی کے اچانک انہیں آن دبوچے۔ ان سے کہہ دیں کہ میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جان لیں کہ ہم نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، تو کیا انہیں جھٹلانے والوں کا انجام نظر نہیں آتا؟ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی، اور جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو جھوٹ جانا تو ایسے مجرموں کے لیے ہمارا سخت عذاب موجود ہے۔ سورہ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کی ایک ایک بات حق ہے، اس کی ہر بات پوری ہو کر رہنے والی ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی محرومی بدقسمتی ہے کہ ان کی اکثریت اس کو قبول نہیں کر رہی۔ ذرا آنکھ اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو، اس کو بغیر سہاروں کے کس نے تھام رکھا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، ستاروں کو کس نے یہ قانون کا پابند بنا رکھا ہے؟ غور کرو تو شاید تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین آ جائے۔ اب ذرا نیچے نظر کرو، کس نے پہاڑ کے کھونٹے زمین میں گاڑے؟ کس نے زمین میں دریاؤں کے دھارے نکالے؟ کون ہے جو دن پر رات طاری کرتا ہے؟ غور کرو، ہوش مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین میں الگ الگ خطے ہیں، کوئی زرخیز ہے، کوئی بنجر، کسی میں میووں اور پھلوں کے باغ لگے ہوئے ہیں، کسی میں کھیتیاں اور کھجور۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، ایک ہی سورج پکاتا ہے، مگر ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ یہ سب تمہارے رب کی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب تو ان لوگوں کا قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ ان کے گلوں میں کبر و عناد اور خود پرستی کے طوق پڑے ہیں، جو نہ ان کی گردنیں اوپر اٹھنے دیتے ہیں کہ یہ آسمان کی نشانیاں دیکھ سکیں، اور نہ ہی نیچے ہونے دیتے ہیں کہ یہ زمین کی نشانیوں پر غور کر سکیں۔ عجیب لوگ ہیں کہ توبہ اور اصلاح سے پہلے کسی آفت اور عذاب کے منتظر ہیں کہ ہم پیغمبر کی بات پر تب یقین کریں گے جب آنکھ سے عذاب دیکھ لیں۔ یہ تو اس رب کریم کی عنایت ہے کہ وہ مہلت پر مہلت دیے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لگے بندھے ضابطے ہیں، معین پیمانے ہیں، مقرر اوقات ہیں۔ لوگوں کی جلد بازی سے سنت الہی تبدیل نہیں ہوتی جو اس نے ہر چیز کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس کا علم اور قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے انسان، کیا تو بھول گیا کہ تیرے ساتھ دو فرشتے بطور پہرے دار مقرر ہیں جو تیرے ہر قول و فعل کی نگرانی کرتے ہیں؟ جب کوئی قوم باوجود بارہا انتباہات کے اپنی روش نہیں بدلتی تو اللہ پھر وہ عذاب بھیجتا ہے جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج بھی اس رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ یہی بجلی اور بادل مفید بارش کی شکل میں بھی زمین پر برستے ہیں، اور یہی طوفان و سیلاب کا پیش خیمہ بھی بنتے ہیں۔ پس انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہ سمجھ، بس اسی کو پکار جو تیری داد رسی کر سکے۔ جو لوگ اپنے خیالی معبودوں کے اعتماد پر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، وہ محض اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے حضور سربسجدہ ہے۔ خود تمہارا اپنا سایہ صبح و شام اللہ کے آگے بچھا رہتا ہے۔ اے نادانو، خالق تو ہر شے کا اللہ ہی ہے، اور اس حقیقت سے تمہیں بھی انکار نہیں، تو پھر اس کی خلق میں دوسروں کو کیسے اس کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ اور شریک بھی ایسے جو خود اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ بس اللہ ہی خالق ہے، یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ یاد رکھو، شرک سے اس تمام حق و عدل کی بنیاد ہی ڈھہ کر رہ جاتی ہے جس پر اس کائنات کا نظام قائم ہے۔ وہ حق اور باطل کو چھانٹتا رہتا ہے۔ جو حق کو قبول کر لے اس کے لیے بھلائی ہے، اور جو منہ پھیرے تو اس سے وہ بری الذمہ ہے۔ حق کو ماننے والا اور حق کو ٹھکرانے والا کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ اے انسان، جس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، ہر آن تیری پرورش کر رہا ہے، اس سے سرکشی اختیار نہ کر۔ اس کے آگے جھکا جھکا رہ، اس سے جڑ جس سے جڑنا اللہ کو پسند ہے، اور اس سے کٹ جا جس سے کٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اپنے مال میں دوسروں کو اس طرح دے جس طرح اس نے تجھے عطا کیا ہے۔ برائی کو بھلائی سے دفع کر، کیونکہ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر آخرت میں اللہ تیری برائیوں کو نظر انداز کر دے اور تیرے ساتھ فضل و رحمت کا معاملہ فرمائے تو بھی اس کی مخلوق کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر۔ یہ سب اعمال صبر کے طالب ہیں، اور صبر ہی جنت کی قیمت ہے۔ ان کے برعکس جو عہد فطرت کو توڑیں، رشتوں کو کاٹیں، زمین میں فساد برپا کریں، وہ سب لعنت کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں شدید ذلت و رسوائی ہے۔ یاد رکھ، ہدایت و گمراہی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو تلاش حق کی تڑپ رکھتا ہو اور قبول حق کی استعداد بھی۔ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو راہ ہدایت پر لگا دیتا، لیکن یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی حاصل ہے، اور یہ دنیا اسی امتحان کا نام ہے۔ منکرین حق اپنے کرتوتوں کے باعث کسی نہ کسی آفت میں گرفتار رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ کائنات میں ہر چیز کا ایک مستقل ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ وہ ہستی جو سب کچھ دیکھنے اور سننے والی ہو، جو ہر ایک سے اس کے عمل کا حساب لینے والی ہو، اور وہ جو کسی چیز پر کچھ بھی نہ قدرت رکھتے ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انسانوں نے اب تک جس چیز کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کیا ہے، ان میں نہ تو سننے کی طاقت ہے اور نہ دیکھنے کی۔ یہ قرآن ایک واجب الاطاعت فرمان ہے، اگر اس کی تعمیل نہ کی گئی تو ایک برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں، یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا بھی ہے، جس کے بیوی بچے بھی ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ تمام انبیاء انہی کی طرح انسان تھے، اور ہر انسان کے ساتھ اس کی زندگی کے تقاضے بھی ہوتے ہیں؟ اور نبی خود سے کوئی معجزہ دکھانے سے قاصر ہے جب تک کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے، اور ہمیں حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلوں نے بھی بڑی چالیں چلی، یہ بھی اپنی سی کر دیکھیں۔ فیصلہ کن چال تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب دلائل اور شواہد دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو ان سے مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ آپ کی رسالت کے لیے خود اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، اور پھر اس آسمانی کتابوں کے حامل سچے علماء کی۔ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی مدد اور اپنے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیے۔ پھر جو نہ مانے اس کے لیے تباہ کن عذاب ہے۔ انہیں دنیا کی محبت نے آخرت کے معاملات سے اندھا کر رکھا ہے۔ یہ خود بھی بدباطن ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ تو سخت گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ ہم نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا تو اس قوم کا ہم زبان بھیجا تاکہ وہ احکام الہیہ انہی کی زبان اور انہی کے محاورات میں انہیں بتلائے تاکہ ان کا سمجھنا آسان ہو، لیکن انہوں نے مانوس زبان سمجھ کر پیغمبر کو کمتر جانا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ کی تائید و نصرت سے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلائی اور متنبع کر دیا کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے تو وہ تمہیں مزید بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو کہ اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ اے امت مسلمہ، گزشتہ قوموں کی سرگزشت سے یہ سبق جان لو کہ ہر چند راہ حق میں آزمائشیں بہت پیش آتی ہیں، لیکن آخر کار کامیابی اہل ایمان ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ رسول جب بھی ان تک پیغام حق لے کر جاتے ہیں، یہ غصے اور نفرت سے اسے روک دیتے ہیں اور رسول کی بات میں سخت شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔
ان کی بشریت پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے معجزات طلب کرتے ہیں۔ رسولوں کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرح ہی ایک انسان ہیں، لیکن اپنے رب کے چنیدہ ہیں۔ معجزہ لانا ہمارے بس میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے اذن ہی سے آتا ہے۔ ہم تمہاری ایذاؤں پر صبر کریں گے، وہ ہی ہماری مدد فرمائے گا۔ تنگ آ کر قوم نے دھمکی دی کہ یا تو ہماری ملت میں واپس پلٹ آؤ یا پھر ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ لوگوں نے یہ ظلم کیا اور پھر اللہ نے ان ظالموں کو ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ انبیاء علیہ السلام کے پیروں کو زمین کا وارث بنایا۔ یہ ہے انعام اس شخص کا جو اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور اس کی وعید سے ڈرتا ہو۔ بس دشمنان حق کے لیے شدید ترین عذاب تیار ہے، انہیں پیپ اور لہو پینے کو دیا جائے گا، ہر طرف سے ان پر موت چھا رہی ہوگی، نہ وہ جئیں گے اور نہ مر پائیں گے۔ یاد رکھو، شرک باعتبار حقیقت کفر ہی ہے۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہے جو توحید کے ساتھ کیا گیا ہو۔ جہاں کسی کو کسی شکل میں بھی رب کے برابر لا کھڑا کیا، وہ شرک ہے۔ مشرکین کے اعمال جو انہوں نے اپنی دانست میں نیک کام سمجھ کر کیے، قیامت کے دن راکھ کے ایک ڈھیر کی مانند ہوں گے، اور ایسا ڈھیر جنہیں تیز ہوا اڑا کر لے جائے۔ ان کے حصے میں صرف وبال ہی آئے گا۔ یاد رکھو، یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں، اس کا ایک مقصد اور ایک غرض و غایت ہے۔ اگر تمہارا وجود اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ تمہیں کس کام کے لیے زمین کی پشت پر لادے رہے گا؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہاری جگہ دوسری مخلوق لا کھڑی کر دے۔ پھر جب قیامت کے دن مشرکین اور ان کے سرپرست اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کے چھوٹے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تمہارے احکامات کی تکمیل کرتے رہے، آج اس کا نتیجہ اس عذاب کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا۔ کیا تم اس عذاب کا کچھ بوجھ ہم سے ہلکا کر سکتے ہو؟ وہ لیڈر جواب دیں گے کہ ہم جو کچھ خود تھے وہی ہم نے تم کو بھی بنایا۔ اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی وہ راہ دکھا دیتے۔ شکوہ شکایت کا وقت گزر چکا، یہ تو نتائج بھگتنے کا وقت ہے، اور یہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان کو اندیشہ ہوگا کہ اب دونوں فریق اس کی طرف پلٹیں گے، تو وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کے لیے کہے گا کہ اللہ نے جو جزا و سزا کا وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ البتہ میں نے جو سب باغ تمہیں دکھائے تھے وہ سب جھوٹ اور فریب تھے۔ مجھے تم کو گمراہی کے رستے پر ڈال دینے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ اگر کوئی اختیار حاصل تھا تو وہ صرف اتنا کہ میں تمہیں گمراہی کی دعوت اور ترغیب دے سکوں۔ اس گمراہی کو تم نے اختیار کیا تو اپنی مرضی سے اختیار کیا۔ اب اس حوالے سے مجھے کچھ ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ان کے برعکس جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کیا، وہ نعمتوں والے باغات میں داخل کیے جائیں گے، وہاں ان کا استقبال سلام اور رحمت کے ساتھ ہوگا، ان کے کیا ہی کہنے ہوں گے۔ دیکھو تمہارا رب کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو کیا ہی خوبصورت مثال سے سمجھاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سے دونوں سے غذا اور قوت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے یہ سدا بہار ہے اور خوب پھل پھول رہا ہے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ جھاڑ جھنکار کی مانند ہے، بے فیض بے فائدہ ہے، جسے زمین سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ بس کلمہ توحید کی بدولت اللہ عز و جل اہل ایمان کو پائیداری اور استواری بخشے گا، اور کلمہ خبیثہ کی وجہ سے
کفار و مشرکین کے اعمال کو خاک اور راکھ بنا کر اڑا دے گا۔ اے مکہ کے متکبرین، تمہیں تو اس بات پر ناز ہے کہ تم بیت اللہ کے رکھوالے ہو، لیکن تم نے کلمہ طیبہ کی برکتوں کے بجائے کلمہ خبیثہ کی نفرتوں کو گلے میں ڈال رکھا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر اور کتاب جیسی نعمت پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن تم نے کلمہ خبیثہ اختیار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ ٹھیک ہے، چند روزہ زندگی کے مزے اڑا لو، پھر تمہیں ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ لوگوں، ذرا اللہ کی نعمتوں پر نظر تو کرو۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری رزق رسانی کا بندوبست فرمایا، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا جس میں تم دور دراز کی جگہوں کے سفر کرتے ہو، تمہارے لیے دن بنایا، رات بنائی، ہر وہ چیز تمہیں عطا کی جو تم نے مانگی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین اپنا جد امجد کہتے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں کیوں لا بسایا تھا؟ صرف اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا ایک مرکز قائم کر سکے اور ان کی اولاد شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک رہ کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس وادی غیر ذی زرع میں امن و رزق کی تمام برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ مشرکین یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے بے خبر ہیں، نہیں، ہم ان پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے معاملے کو اس دن پر ٹال رہے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل مارے دہشت کے اڑے جا رہے ہوں گے۔ آج اپنے آپ کو لازوال سمجھنے والے اس دن ہم سے تھوڑی سی مہلت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ یہ اپنی ساری چالیں چل لے، اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ ہے۔ کیا ہوگا جب زمین و آسمان بدل کے کچھ کر دیے جائیں گے اور مجرمین آگ کا لباس پہنے جھلس رہے ہوں گے؟ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس انتباہ سے اللہ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی اور جو اہل عقل ہیں ان کو یاد دہانی کروا دی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ عقیدہ توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، شرک کی تمام اقسام سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس پر نہ چھوڑے، ہمیں نفس لوامہ عطا فرمائے، نفس مطمئنہ عطا فرمائے، کلمہ طیبہ پر قائم رکھے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ